5,000 روپے کا جو نوٹ ہے وہ بھی شاید ڈی مانیٹائز کر دیں. اچھا میں ابھی آپ نے اسپیسیفک کی بات کی, ایکچولی جنرالٹی میں تو آپ نے بڑا ایک سویپنگ انٹرویو دیا تھا, میں اس لیے تھوڑے سا اسپیسیفکس میں جانا چاہوں گا. آپ کا ایک فیمس فریز ہے وار آن کیش, جو سی پیرل اکانومی چل رہی ہے. ناظرین کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ اس وقت تقریباً 9200 ارب 9.2 ٹریلین خرب جو ہے کیش ان سرکولیشن ہے, اور اگر ڈالرز میں کریں تو تقریباً 32 بلین ڈالرز بن جاتے ہیں, اور یہ 30% ہے ٹوٹل سپلائی کا, کیش سپلائی کا, جو اس وقت ہمارا کیش ان سرکولیشن ہے. لیکن اور نیشنل جی ڈی پی کا 11% بنتا ہے, جو ویسے ایمرجنگ اکانومیز میں 5% ہے. اب یہ اتنا بڑا جو کیش ان سرکولیشن ہے, اس کو آپ کیسے لائیں گے اس کے اندر, کیونکہ ایک تو یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ شاید 5,000 روپے کا جو نوٹ ہے وہ بھی شاید ڈی مانیٹائز کر دیں, کیونکہ یہ 1/3 یہ جو بلیک منی اگر آپ اس کو کہیں یا کیش ان سرکولیشن کے 1/3 تو صرف 5,000 کے نوٹوں پہ ہے. تو کیا 5,000 کا نوٹ ڈی مانیٹائز ہوگا؟ نہیں, دیکھیں اس میں تو جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو موو ان دس ڈائریکشن, کیونکہ الٹیمیٹلی ڈاکومنٹیشن بڑھانی ہے نا, تو اس ڈاکومنٹیشن بڑھانے کے لیے جو ایف بی آر کی اصطلاحات ہیں اس پہ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ مور اینڈ مور اسپیسیفک اراؤنڈ دس. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان ویکس ٹو کم کہ جو اس میں ہم جو ریفارم ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اور اس کی جو ریسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کی جو ڈیجیٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس سال جو ہمارے محصولات کا ٹارگٹ ہے وہ 9.4 ٹریلین ہے, لیکن اس کو آپ کانٹیکس میں دیکھیے کہ جو ہمارا لیکیج کا ایک لیکیج سمجھ لیں کہ جو انفورسمنٹ نہیں ہوئی, تو اس کا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 3 ٹریلین ہے. آپ امیجن کریں مالک بھائی کہ اگر یہ ہمارا ریونیو رادر دین 9 ٹریلین 12-13 ٹریلین ہو جائے تو اس سے اور کیا کیا چیزیں جو ہے وی کین موو فارورڈ ان ٹرمز آف ریسورس ایلوکیشن. جو ہم ریلیف کی بات کرتے ہیں, ولنریبل سیگمنٹس کی بات کرتے ہیں, یہاں سے ہمیں جو اپ سائڈ آئے گی بائی ڈاکومنٹنگ, بائی اسٹاپنگ دیز لیکیجز, دیٹس ون. دا ادر پارٹ آف اٹ از کہ دیکھیں یہ جو کیش ہے, یہ کیش کو آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ یو ہیو ٹو لنک اٹ ود ویریس سیکٹرز, اور وہ وہی سیکٹرز ہے وچ آر انڈر ٹیکس اور ان ٹیکسڈ. تو اس میں اور یہ دیکھیں جو پہلے بھی بات کر چکا ہوں, آپ اتنی دفعہ اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ کون سے سیکٹرز کتنا جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کے ٹیکس کنٹریبیوشن کیا ہے. تو واٹ اینڈ وائی تو ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اب یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ بھی نہیں ہے مالک بھائی کہ ایک دم ہم نے یہ کر دینا ہے. اب ہم نے اس کو فیز طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ آن دیٹ جرنی. تو اس لیے جن سیکٹرز کی بات ہو رہی ہے ان ٹیکس انڈر ٹیکسڈ, that plus the leakages, plugging these, and then the digitization bit. دیکھیے digitization is very very critical, because میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں people process technology. جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ڈیزائن فیز ہے, پھر امپلیمنٹیشن ہے, پھر اس کی آپریشنل افیکٹونیس ہے. سو دا ریالٹی از کہ کچھ چیزیں تو ہم کر چکے ہیں, and I give credit to my predecessors and the teams here, کہ جو پوز کا ہم نے کوئی فنکشنالٹی بنا لی, کوئی ٹریک اینڈ ٹریس کی فنکشنالٹی بنا لی, لیکن دا ریالٹی از کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور آپریشنل افیکٹونیس نہیں ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں مالک بھائی. میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں بیکاز یو سیڈ کہ اس کو اسپیسیفک باتیں کریں, میں آپ سے اسپیسیفک باتیں کر رہا ہوں, بیکاز یہ جو امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن ہے, اب یہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی ایکچولی پرائم منسٹر خود چیئر کریں گے. جو امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے اس ایف بی آر ریسٹرکچرنگ اور ڈیجیٹائزیشن کی, implementation I will chair, کیونکہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں with milestones, action owners, اور اس کو بالکل ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کے ڈسپلن کی طرح اس کو لا کر چلیں گے. بیکاز یہ کہنا بڑا آسان ہے, جو ساری میں نے آپ سے باتیں کر دی ہیں, بٹ if the actions do not speak louder than the words, then we would have again missed the opportunity. اچھا, اگر ٹیکسیشن کی بات کریں تو ایک ٹیکس ریفارمز کی ایک رپورٹ بھی بنی تھی, ایک انٹرم رپورٹ فائل بھی ہوئی تھی. تب مجھے یاد ہے اشفاق طولہ صاحب منسٹر آف اسٹیٹ تھے اور ان کی کمیٹی ایک بنی تھی, اور انہوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی جس سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ 25 خرب کے ٹیکسز نیو ایونیو سے فوری طور پہ نکل سکتے ہیں. کیا وہ رپورٹ انڈر کنسیڈریشن ہے؟ بیکاز اس پہ بہت کام ہوا ہوا ہے.
نہیں جی، جو رپورٹ انڈر کنسیڈریشن ہے ان ٹرمز آف ریسٹرکچرنگ، جو اس پہ ڈاکٹر شمشاد نے کام کیا، انہوں نے ہمیں پریزنٹیشن دی پرائم منسٹر صاحب کو اور کچھ کیبنٹ کولیگز کو. آئی واز دیئر ایز ویل. دیٹ از جو اس کے جو کانٹورز ہیں ان ٹرمز آف کہ ہم جو پالیسی اور کلیکشن کو اس کو سیپریٹ کریں، اور باقی اس میں جو چیزیں تھیں اس کو ہم ڈیفینیٹلی ریویو کر رہے ہیں اور اس کو آگے ہم لے کر جا رہے ہیں. اینڈ ان فیکٹ وی ہیو ریکویسٹڈ نمبر آف پیپل انکلوڈنگ ڈاکٹر شمشاد ٹو جوائن دا فورم تاکہ اس کو ہم امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کی طرف لے جا سکیں. اچھا، میں آپ کی کیش آن وار آن کیش کا جو اینگل ہے وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے، بیکاز وہ بڑا ہی کریٹیکل ہوگا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپرٹ سے تو انہوں نے کہا جی 2-3 چیزوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو اکانومی کو اس طرح گرو کرنے کے. ایک جو ود ہولڈنگ ٹیکس تھا بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ اور جو نان کیش تھی، اور کیش ودرالز کے اوپر، یہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ڈپازٹس نہیں بینکس میں لاتے اور دے وانٹ ٹو اسٹے آف. تو کیا ان پالیسیز کے اوپر بھی پھر کوئی ریکنسیڈریشن ہوگی؟ دیکھیے اس وقت تو ایز وی موو ٹورڈز دا بجٹ اینڈ ریکمنڈیشنز، یہ ساری چیزیں ہم ریویو کریں گے تاکہ اس کو جو انیبلمنٹ کی طرف جائیں کہ پیپل برنگ بیک اینڈ کم بیک انٹو دا بینکنگ سسٹم. تو اگر یہ باٹل نیکس رہے ہیں ان کو ضرور ہم ریویو کریں گے. کیونکہ 2 ایلیفنٹس، وائٹ ایلیفنٹس ان دا روم ہیں، ایک ہے ایگریکلچر اور ایک ہے ریٹیل سیکٹر. ہم اس کا ڈیٹا دیکھ رہے تھے تو فائنینشیل ایئر 22 میں 20.7% نیشنل جی ڈی پی ریٹیل سیکٹر کر رہی تھی. جو ڈپازٹ پینیٹریشن تھی وہ صرف 5.8% تھی. سو کلیئرلی یہ سارا پیسہ کیش میں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور ریٹیلرز پہ جب بھی آپ کے ایک پریڈیسیسر تھے مفتاح اسماعیل، انہوں نے ریٹیلرز پہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی، ان کی نوکری چلی گئی. ایک فارمر چیئرمین شبر زیدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو انہوں نے مارا پیٹا گورنر ہاؤس سندھ میں. ذرا کائنڈلی یہ سنیے گا کہ وہ خود کیا بتا رہے ہیں. فارمر چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں کہ اتنے بڑے لیڈرز جو تھے سندھ میں اور خاص طور پہ یہ ریٹیلر لابی کے، انہوں نے گورنر سندھ کے اندر آفس کے اندر ان کو مارا پیٹا. اب یہ ریالٹی ہے ریٹیلرز کی. پی ایم ایل این گورنمنٹ جس کا آپ حصہ ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہے کہ ریٹیلرز کو ٹارگٹ نہیں کرتے، وہ ان کا ون آف دا اسٹرانگسٹ ووٹنگ بلاک ہے. کیسے کریں گے ان کو؟ دیکھیے وداؤٹ گوئنگ انٹو ہو سیڈ واٹ، آپ کے ویوز ہو سکتے ہیں، میرے ویوز ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ.